اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور 19واں روزہ ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں 19ویں روزے کی دعا کو پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل السبیل الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ یہ مختصر سی دعا، اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ پروردگار آج کے دن اس ماہ کی برکتوں کو میرے نصیب میں زیادہ سے زیادہ قرار دے، وساحل سبیلی الی خیراتہ، اور میری راہ کو، میرے راستے کو آسان کر دے اس ماہ کی نیکیوں تک، خیر و برکت تک پہنچنے کے لیے، ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور پروردگار مجھے محروم نہ رکھنا اس ماہ کی نیکیوں کے قبول کرنے سے، یا ہادین الی الحق المبین، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ یہ ظاہری مفہوم اور ترجمہ تھا اس مختصر سی دعا کا۔ اس دعا میں 3 چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ پہلے ماہ رمضان کی برکتوں سے زیادہ فیض یابی کی دعا، ماہ رمضان کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے اور راستے کو آسان کرنے کی دعا، اور نیکیوں کو قبول کرنے کے نیکیوں کو قبول نہ کر کے محروم نہ رکھنے کی دعا۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہو رہا ہے اللہم وفر فی حظی من برکاتہ، کہ پروردگار خدایا آج کے دن اس ماہ کی برکتوں کو میرے نصیب میں زیادہ قرار دے۔ اس پہلے جملے میں 3 چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں، لفظ وفر، حظی اور برکات۔ وفر کے معنی ہیں کامل اور زیادہ کرنے، حظی کے معنی بھی نصیب اور فیضیابی کے ہیں، اور برکات جو ہے وہ برکت کی جمع ہے، اور اس کے معنی بھی بہت زیادہ وسعت اور اضافے کے ہیں۔ اور برکت کے معنی جو ہے اس کا مفہوم پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ برکت خیر الہی ہے کہ جو ہر چیز کی ظرفیت اور اس کی تعداد کے اعتبار سے اس چیز میں جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا جیسے نسل میں برکت کا باقی ہونا، جاری رہنا، یا علم میں جو ہے برکت کا ہونا، رزق میں جو ہے برکت کا ہونا۔ تو یہ معنی جو اس پہ دلالت کر رہے ہیں کہ برکت کا ہونا نہیں، وسعت کا اور اس میں اضافے کے معنی میں ہونا۔ اس دعا میں جو بندہ دعا مانگ رہے پروردگار اللہم وفر فی حظی من برکاتہ، پروردگار آج کے دن میرے نصیب میں اس ماہ کی برکتوں کو جو ہے وہ قرار دے۔ اور برکت کے متعلق جو ہے بہت ساری آیات ہیں، جیسے جناب نوح سے جو ارشاد ہو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح کشتی سے اتر آؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ تو بہت سارے جو ہے وہ آیات ہیں جو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، اور برکات کے لیے کہ جس گھر میں جو ہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور بہت ہی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ دوسرا فقرہ وساحل سبیلی الی خیراتہ، کہ پروردگار بندہ دعا کر رہا میری راہ کو آسان کر دے اس ماہ کی نیکیوں تک پہنچنے کے لیے۔ اس میں لفظ خیرات خیر کی جمع ہے، اور خیر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان ہر کوئی اپنے لیے جو ہے وہ طلب کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی طلب سچی اور فطری ہونی چاہیے۔ کبھی انسان جو ہے غلط چیز کو بھی جو ہے وہ صحیح سمجھ کر جو ہے وہ خیر کارے جو ہے وہ خراب کارے بد جو ہے وہ انجام دے دیتا ہے، لہذا اس کے لیے شرط و شروط کی ضرورت ہے۔ اور خیر کے متعلق جیسے کہ 19ویں شب ہے، خود ایک شب قدر، 19ویں شب قدر کے نام سے مشہور ہے۔ شب قدر جو ہے خود ایک بہترین خیر ہے، اور سب سے بڑی خیر ہے، خود جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر کوئی شب نہیں ہے، اور اس کی رات جو ہے وہ تمام راتوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ جیسے ارشاد ہوتا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات یعنی شب قدر میں جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو خیر سے مراد یہاں پر یہ مراد ہے کہ یہ شب قدر بھی جو ہے وہ ایک خیر ہے۔ تیسرا فقرہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ، کہ پروردگار
مجھے محروم نہ رکھ اس ماہ کی نیکیوں کو، اس ماہ میں میری نیکیوں کو قبول کرنے سے۔ حسنہ جو ہے وہ نیکیوں کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع جو ہے وہ حسنات ہے۔ اور حسنہ کی تعریف میں جو ہے وہ مختلف جو ہے تعریف کی گئی ہے کہ حسنہ اس نعمت کو کہتے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہو یا ظاہری، جس کے پانے سے انسان کی روح اور جسم جو ہے وہ سرور حاصل کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ حسنہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آیت آپ روز جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ اور اسی طریقے سے حسنہ کے جو ہے معنی اس دعا میں پروردگار سے بندہ جو دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حسنات اور جو نیکیاں مجھے اس سے محروم نہ رکھ، بلکہ میری ان نیکیوں کو جو ہے وہ قبول فرما۔ لہذا اور نیکی کے متعلق بہت ساری، میرے پاس اتنا وقت نہیں تفصیل سے نیکیوں کے متعلق بیان کرنے کے لیے، اس سے پہلے بھی تیسری دعا میں جو ہے وہ نیکی کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ اور نیکی میں یہ کہ اگر انسان ایک نیکی کرے گا تو پروردگار اس کے بدلے اس کو جو ہے وہ 10 گنا دے گا، جیسے قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر جو بھی خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی کر لے گا پروردگار اس کو اس کے معنی 10 نیکیاں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ لہذا دعا ہے اس ماہ مبارک میں اور آج کی اس روز میں کہ پروردگار، چونکہ شب قدر کا روز ہے، کہ پروردگار ہماری دعا کو مستجاب فرما، ہمارے حسنات کو اور نیکیوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔